علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف اور پروگرام ہے نور سحر. میرے ساتھ تشریف فرما ہے میں ہوں آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ. السلام علیکم. نور سحر سحری ٹرانسمیشن جو کہ میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا. میں قاری مصدق الامین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تم نے گمان کر لیا اللہ رب العالمین نے تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا؟ بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور اس کا حساب و کتاب دینا ہے. اور وہ اللہ جو بہت بڑا بادشاہ، سچا بادشاہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ رب کریم مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ. ناظرین اکرام، اس وقت آپ قاری مصدق الامین صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ قاری صاحب کو بھی میں السلام علیکم بھی کہوں گا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور تلاوت اور پھر آخر میں آپ اذان بھی قاری صاحب سے سنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ستاریہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل علامہ عبدالخالق فریدی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین مولانا روشن الدین صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اور ہمارے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے، ہدیہ نعت پیش کرنے والے ممتاز نعت خواں محمد ندیم نوشائی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے سعدیہ اسلم، بہت ممتاز نعت خواں ہیں. سعدیہ آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں ہبہ محمود، یہ بھی ہماری روزانہ
ट्रांसमिशन में मौजूद होती हैं, मुमताज़ नात ख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन कराम, अब मैं सोनिया से कहूँगा कि सोनिया, आगे इस प्रोग्राम को हम किस तरह बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी रूटीन है कि हम तलावत कुरान पाक के बाद हम हम्द बारी ताला जो है वो सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को, और हम्द बारी ताला पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे मोहम्मद नदीम नौशाही साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हरदा उस दा नाम चतारण वाला, किसे मैदान ना हरदा उस दा नाम चतारण वाला, किसे मैदान ना हरदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए, जग संसार तमामी, ते रंग बरंगी बूटे लाए, कुछ खासे कुछ आमी, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, ओ जे एक कतरा बख्शे मैनू, ते कम बन जावे मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, ते कम बन जावे मेरा। अदल करे तां, हाँ अदल करे तां, थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले, फजल करे तां बख्शे जावण, मैं वर्गे मुँह काले, फजल करे तां बख्शे जावण, मैं वर्गे मुँह काले, खस खस जिन्ना ओए कदर ना मेरा, मेरे साहिब नू वड्डियाया, मैं गलिया दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलिया दा रूड़ा कूड़ा, अते महल चढ़ाया साया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, महल चढ़ाया साया, ते सदा न बागे हाँ
सदाना बागे बुलबुल बोले सदाना बाग बहारा ओ सदाना माँ पे हुस्न जवानी ते सदाना सोहबत यारा सदाना माँ पे हुस्न जवानी सदाना सोहबत यारा। बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा मोहम्मद नदीम नौशाही साहब ने, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और इसके साथ साथ मैं आपको आज का सवाल बताती चलूँ। आज का जो सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरी ज़ौजा मोहतरम का क्या नाम था। हम आपको डेली 3 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक जो होता है वो दुरुस्त होता है। पहला ऑप्शन है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और तीसरा ऑप्शन है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसमें से जो दुरुस्त जवाब है वो हम आपको अपने प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, और इसके साथ ही जो है वो हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उस पर लाइव कॉल कर कभी इसका सही जवाब दे सकते हैं। जी फैसल। नाज़रीन इकराम, अभी हमने मोहम्मद नदीम नौशाही साहब से हमदे बारी ताला सुनी। मैं ये भी बताता चलूँ कि इस बाबरकत महफिल में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जबकि अभी इनका कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस महफिल में ज़रूर जाऊँगा और यहाँ से जो फैज़ और बरकतें मिल रही हैं उसे यहाँ से समेटूँगा। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए सादिया असलम और हिबा महमूद से गुजारिश करेंगे कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कभी का तसव्वुर भी कैसा कैसा, अब कभी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। उनके दरबार में जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात और मिली है, मुझको खैरात और मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से आदर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। देख कर उनके रोज़े का जलवा मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है,
کہ جیسے منظر یہ سارے کے سارے، جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سونیا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہی تھی فیصل۔ سب سے پہلے ہم چند اشعار جو ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گی، اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ماں ہے عائشہ۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم آج جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم وہ فضائل سحری پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک، اور اب چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی جی طرف۔ جی، آپ سوال پوچھیے علامہ صاحب جی سے۔ بالکل، علامہ صاحب سے ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام کے لیے خاندان حضرت ابو بکر صدیق کی کیا خدمات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، شکریہ۔ اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے علم بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ان کی تعداد 1,80,000 کے برابر ہے، جی، اور ان 1,80,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نمایاں ہے، یعنی اتنا زیادہ نمایاں کہ 4 پشتیں، 4 نسلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی صحابی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور بالکل آغاز میں پہلے مسلمان ہیں، اور آپ کی جو فیملی تھی وہ اسی وقت ایمان لے آئی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ابو قحافہ، وہ کچھ عرصے کے بعد ایمان لائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ام رومان، وہ بھی کچھ عرصے بعد ایمان لائیں۔ تو اب یہ 2 نسلیں ہو گئیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ اب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، اور انہوں نے حجاز پر حکومت بھی کی ہے۔ بالکل ایسی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھیں، اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کی پیدائش بھی بات کی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو پیدائشی مومنہ ہیں، اور پیدائشی ان کا ایمان ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو اعزاز یہ کہ 4 نسلیں ان کی صحابیت کے اعزاز سے مشرف ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور خانوادے کی ہیں وہ کسی اور کے اعزاز میں اور حصے میں نہیں آئی ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ ایک عرب سردار نے کہے تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے۔ یعنی میں نے یہاں پہلے ایک موقع پر ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو گھبراہٹ کا تھوڑا شکار ہوئے، اور ایک نئی بات جو ہوتی ہے اس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابشر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انک تحمل الکلا وتکسب المعدوما وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث وتقرئ الضیف۔
آپ مہمان نواز ہیں، بے قصوں کے ساتھ آپ تعاون کرنے والے ہیں، بے شک، اور آپ سچائی کے پیغمبر ہیں، سچائی کے آپ قاصد ہیں۔ تو یہی بات ایک ابن الدغنہ سردار تھا عالم عرب کا، ایک قبیلے کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکل کے گئے تو وہ آپ کو ملا، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مکے میں اللہ کی عبادت کرنے کے مواقع اب میرے پاس نہیں رہے، سختیاں اور مصائب اتنے ہیں کہ میں یہ سوچ کر نکلا ہوں کہ ایک ایسی زمین مجھے مل جائے، ایسی جگہ مل جائے جہاں آزادی کے ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ جی، تو ابن الدغنہ نے کہا تھا ابو بکر مثلو کا لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا بندہ نہ خود جاتا ہے قوم کو چھوڑ کے اور نہ کوئی اس کو نکالتا ہے۔ کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں آپ جا کر پھر مکہ میں رہیں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مالی خدمات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، حیران کون ہے کہ دنیا میں ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی صحابہ سے مالی تعاون کی، کہ کیسر روم کے خلاف لڑنا تھا اور 30,000 کا لشکر جرار تھا، تو سب صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق مال لے کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے پاس مال وافر مقدار میں، آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آگے، وہ جب مال لے کر آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے پوچھتے کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے۔ حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بتایا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں اس منظر نامے کو پیش کیا ہے، اور جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان وہ یہ کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا کیا جس سے کہ تھی بنائے عشق و محبت استوار، واہ واہ، لے آیا وہ اپنے ساتھ مرد وفا سرشت، کیا ہر وہ چیز کے چشمے جہاں میں ہو جس کا اعتبار، سبحان اللہ، بولے حضور کے چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ قرآن و سنت کا تابدار، کیا پروانے کو شمع بلبل کے لیے پھول بس، کہنے، صدیق کے لیے ہے فقط اللہ کا رسول سبحان بس۔ اللہ، سبحان تو اللہ، جو کچھ بھی گھر میں تھا سب سمیٹ کر لے آئے، اور سخاوت کی تاریخ میں، صدقات کی تاریخ میں یہ مثال پہلی اور آخری ہے قیامت کی کندھوں تک، نہ پہلے ایسی مثال آئی اور نہ قیامت تک ایسی مثال آئے گی۔ بلا شبہ۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں جیسے منسلک ہوئی، تو یہ رشتہ کس نے کروایا اور یہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل نہ دیکھیں حدیث پاک میں دو روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، کہا عائشہ 3 دن تک فرشتہ آپ کی تصویر ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی مجھے دکھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریلیٹیو سے بھی اس کا ذکر کیا، جی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے یہ مقدر میں ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا۔ اچھا ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ کی جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی تھی وہ ریشم کے کپڑے کا جو کلر تھا وہ گرین تھا۔ جی، اچھا جب ہم کبھی خوابوں کی تعبیر پر یہاں بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو گرین کپڑا ہے اور ریشم کا کپڑا ہے یہ خوشحالی کی علامت ہے، اچھا، اور یہ بلند مقام اور مرتبے کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی جب نیک آدمی کی روح فرشتے لے کر جاتے ہیں تو وہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور گرین کلر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے خوشحالی اور وہ بالکل، اس کی یعنی کہ ترقی کی علامت ہے۔ اور ہمارا جو فلیگ ہے پاکستان کا وہ بھی green اس میں بھی زیادہ جو کلر ہے بڑا حصہ جو ہے وہ گرین کا ہے۔ ماشاء تو کہا 3 دن تک مجھے دکھایا جاتا رہا، اور کہا کہ اللہ نے آسمانوں پر
اللہ نے آسمانوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے رشتے کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. تو آپ کا رشتہ آسمانوں پر طے ہوا اور معاملات زمین پر طے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. اور ایک دیگر ازواج سے جو چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ممتاز کرتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 8 زوجہ مطہرات ہیں, 8 زوجہ مطہرات جو ہیں وہ سب بیوہ ہیں, اور تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھیں. اور اللہ نے قرآن میں اسپیشلی اس بات کا ذکر کیا کہ تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ کا یہ بلند مقام اور مرتبہ, ایک تو انتخاب رب العالمین کی طرف سے, دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جانا خواب میں, تیسرا ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہونا, چوتھا گرین کلر کے کپڑے میں لپٹا ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری نسبتیں اتنی بلند ہیں کہ ہم ان نسبتوں کے بارے میں صرف سوچ سکتے ہیں, اور جب بھی ہم ان نسبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ کئی مرتبہ تازہ دم ہو جاتا ہے. ناظرین اکرام, آپ علامہ عبدالخالق فردی صاحب کی جو گفتگو سماعت فرما رہے تھے, اور وہ کس طرح بلند مرتبے کا ذکر کر رہے تھے, ان تعبیرات کا ذکر کر رہے تھے جس پر ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی حقیقتاً. تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. نور سحر ساری ٹرانسمیشن جو میٹرو ون نیوز پر AY مارکیٹنگ کے تعاون کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہم آ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نور سحر اور فیصل, ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا ہمارے جی, ناظرین؟ ہمیں ناظرین کرام اس وقت جوائن کیا ہے ایک ممتاز نعت خواں سید احمد رضا راشدی صاحب نے, اور میں ان سے بھی آپ کا تعارف ابھی تھوڑی دیر میں نعت سن کر کرواؤں گا. یہ ابھی آپ کو باقاعدہ ہدیہ نعت پیش کر کر آپ کو بتائیں گے. جی اب ہم جو ہے وہ مفتی روشن دین صاحب کے پاس چلتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائے گا ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دینی خدمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آج سیدہ کائنات ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے, آنے والے دن, اور اسی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. سیدہ کائنات کی زندگی تو علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے, چونکہ جس طرح مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خالق کائنات کا انتخاب ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت کے لیے اور دینی خدمات کے لیے ہی اپنے نبی کے لیے منتخب کیا, چنا. ماشاءاللہ, چنیدہ ہیں آپ. اور پھر اتنی کم عمری میں شادی آپ کی, اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن اور بہت بڑا مقصد تھا, اور وہ مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی بچی جو ذہانت میں, فطانت میں, متانت میں, دیانت میں, ہر اعتبار سے وہ بڑھ کر ہو, تاکہ وہ کچھ سیکھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تا قیامت لوگوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. سیدہ کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی, اور آپ دیکھیے آپ نے علمی خدمت کی بات کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث صحابی ہیں, محدث ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں. ان کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ سیدہ کائنات ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جنہوں نے 2210 روایات نقل کی ہیں, یعنی اتنی بڑی تعداد میں, اور یہ مرفوع روایات ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں سے بڑے بڑے صحابہ, بالخصوص خلفائے راشدین, اہم مسائل میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, آپ سے پوچھا کرتے تھے, آپ سے سیکھا کرتے تھے, آپ کی رائے کو شامل کیا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بہت سے معاملات میں سیدہ کی طرف رجوع کیا. آپ ان کی طرف گئے, چونکہ سیدہ کائنات ام المومنین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, اور سب سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے والی, چونکہ سیدہ کے دور میں دیگر تمام ازواج مطہرات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں رہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر بھی آج سیدہ کے حجرے میں, سیدہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ علم سکھانے میں, علم بانٹنے میں آپ ایک مقام رکھتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنے فقہی مسالک ہیں,
4 بڑے فقہ کے مسالک ہیں، ان میں باقاعدہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے جو ابواب باندھے گئے ہیں ان میں طہارت کے مسائل، کتاب الطہارت کو آپ اٹھائیں، اس میں بالخصوص جو آج کی بہنوں بیٹیوں سے متعلق جو مسائل ہیں، کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے، اسی طرح جو مخصوص ایام سے متعلق یا دیگر خواتین سے متعلق جو بھی مسائل ہیں اس میں آپ سیدہ کائنات کو لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، بے شک ان سے ہی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، گھریلو زندگی، ازواجی زندگی، اس پر جب آپ جاتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو آپ کو سیدہ کے دروازے سے ملتا ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر تابعین میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے سیدہ سے کسب کیا، یعنی علم سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عمر مبارک دی تھی 73 سال تھی، 73 سال کی عمر پائی، جس میں سے صرف 47 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے بیوگی کی گزارے، 47 سال۔ اب یہ 47 سال آپ دیکھیں کہ کب تک ہیں، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے 18واں سال جو ہے تب جا کر آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئی اور دنیا سے پردہ فرما گئی۔ 18 سال وہ بھی آپ کو نصیب ہوئے، گویا کہ 4 خلفاء کی جو ہے زندگی اور ان کے ادوار، پھر امام حسن اور پھر حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 سال، اتنا طویل عرصہ یہ مستقل یوں سمجھیں کہ صحابہ کی معلمہ ہیں اور درس و تدریس۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کا درس صحابہ میں جہاں دیگر محدثین اور مفسرین تھے ان میں آپ کا درس بڑا مشہور تھا کہ آپ سے سیکھنے باقاعدہ جہاں خواتین آیا کرتی تھی وہیں پردے میں من وراء حجاب جو سورہ احزاب کے اندر حکم نازل ہوا کہ جب بھی کوئی بات کریں، کچھ سیکھیں، سوال کریں، پردے کی اور سے کریں۔ تو ایک بڑا طبقہ صحابہ کے وہ بھی آتے ہیں، جس میں علامہ صاحب نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ذکر کیا۔ روایات کے اندر ایک مخصوص روایات ہیں کچھ، وہ ان سے متعلق بھی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جب سیدہ سے پوچھا تو آپ نے مخصوص انداز میں انہیں سکھایا، احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ ہماری مربیہ بھی ہیں، فقیہہ بھی تھی، مفسرہ بھی، محدثہ بھی، معلمہ بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی اور محبوبہ بیوی کا یہ اعزاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور آپ کے نام جو ہے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ گفتگو کا سلسلہ جو بڑا خوبصورت موڑ لے چکا ہے اور ہم ان ہستیوں کی بارے میں سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ نور سحر ساری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔